جب انسان راضی بالرضا رہنے لگتا ہے نا، پھر روز درود شریف پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو 2-4 چھٹیاں بھی کر لیں، پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دقت محسوس نہیں ہوتی، چونکہ وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب اور رسول مجھے رکھیں گے، جو حکم دیں گے، میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی، میں نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اور قرآن مجید نے ایک نیا انداز اختیار کیا سورہ مائدہ کے اندر، اس کی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے، مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو تو ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے۔ کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کرے کہ تو راضی ہو جائے، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہتے میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ کہا اور تفسیروں کے دریا بہا دیے۔ عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندے اللہ سے راضی ہی نہیں راضی ہوتے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا، امام غزالی سے، کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے، فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے، وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی، وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا، وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا، جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں، بیٹی مل گئی تو کہتا ہے ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں۔ بہرحال راضی ہوتا، لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، جو اللہ سے راضی سکھی بڑا رہتا ہے، سکون میں بڑا رہتا ہے، مطمئن بڑا رہتا ہے، جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی، انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ میری بھی خدمات ہے، مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ میرا بھی کچھ بنتا ہے۔ ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے۔ ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے، راضی بالرضا رہے۔ حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو، اپنے دل کو جب پوچھتے ہو، دل پہ توجہ کرتے ہو تو کیا جانتے ہو؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم اپنے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا، ہمارے زمانے میں تو کوئی دلیل نہیں، نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میں مسلمان ہوں، روزہ نہیں رکھتا پھر بھی مسلمان، جھوٹ صبح سے شام تک، کہتا خبردار کسی نے مجھے ذرا بھی بات کی سب سے بڑا مسلمان میں ہی ہوں، بددیانتی، دھوکہ، فریب، فرار، لیکن خبردار کسی نے کوئی بات کی سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں۔ جرم سارے پائے جاتے ہیں، دلیل کیا ہے بھائی؟ اگر کسی دیکھیں نا، اگر درخت ہے تو دلیل یہ ہے کہ پھل بھی ہے، لیکن تو صاحب ایمان ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم ایماندار ہو تو دلیل دو، تو بڑے خوبصورت تھے میرے محبوب کے تیار کردہ لوگ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اگر کبھی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ ہم اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی ہوتے ہیں، ہم اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر۔ اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا تو میرے محبوب فرمانے لگے پھر سنو میں گواہی دیتا ہوں واقعی اللہ نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی ہوئی، پھر واقعی اللہ نے تمہیں دولت ہے، اگر تم اپنے رب پر راضی ہو، اگر تم راضی ہو اس کام پر جس پہ اللہ نے تمہیں رکھا ہوا ہے، اگر تمہیں کسی کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی، اگر تم نہ حسد میں جلتے ہو، نہ بغض میں، نہ کینے میں، نہ تکبر میں، نہ احساس کمتری کا شکار ہوتے، اگر تم راضی رہتے ہو کہ میرے مالک نے بہترین زندگی مجھے دی،
پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہم صاحب ایمان ہو۔ ہمارے زمانے میں لوگوں کی وہ تکلیفیں، صبر نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی سی ہے، بے قراری سی ہے، معاشرے میں ایک عجیب سی ہلچل ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ سامنے والا جو شخص ہے نا وہ بڑا سکھی ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ میں رات اپنے پیر بھائیوں کو سمجھا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا یاد رکھنا جس آدمی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے نا اس کا زخم بھی بڑا گہرا ہوتا ہے، اس کا زخم بھی بڑا۔ ہاں وہ کسی شاعر نے، شعر اردو کا ہے اور تھوڑا وقی تھا شاعر بھی، تو بات بھی اس کی تھوڑی وقی ہے، چلیں آپ سیانے لوگ ہیں آپ کی سمجھ میں آ ہی جائے گی۔ اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ ہم رو رہے ہیں، ہم نے واہ ویلا کر کے دنیا، ہم اس احتیاط سے روئے کہ ہماری آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہم نے واہ ویلا کر کے نہیں بتایا کہ بڑی دقت میں، ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، ضبط میں رکھا، حوصلے میں رکھا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا پر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح جنت میں پہنچا دے گا جیسے کوئی بندہ اڑ کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ وہ جب جنت میں پہنچیں گے نا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم نے حساب دیا؟ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں حساب کیا ہے۔ پل سے رات سے گزرے، کہیں گے خبر ہی نہیں پل سے رات کہاں ہے، تو یہاں کیسے آ گئے؟ کہیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ تو کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری نیکی کیا تھی؟ تو کہیں گے دو باتیں تھیں، ایک تو ہم اللہ کے حلال کو حلال جانتے تھے، رب کے حرام کو حرام جانتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے تھے، اللہ کے ہر فیصلے پہ۔ تو جو رب کریم کی رضا پہ راضی رہے پھر اسے کسی حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، پھر اسے پل صراط کی دشوار گزار گھاٹیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، وہ اللہ کے فیصلے کو بصیر و چشم مانے، وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ گردن جھکا دے اپنے مالک کے فیصلوں پر، جھکا دے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی، پھر زمانے کے بعد دی، پھر دینے کے بعد کہا کہ جاؤ بعد یہ غیر ذی زر ان میں چھوڑ کے آؤ۔ سخت گرمیاں ہو جائے تو لوگ بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے، چھٹیوں کا اعلان ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم چھوڑ آئے بچہ، اور بچہ ایک تو بچہ اللہ تعالیٰ روٹین میں دیتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اور ہوتی ہے، اور ایک بندہ بڑی دعاؤں التجاؤں خواہشات کے بعد لیتا ہے اس کی قدر و منزلت ہے۔ وہ بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد لیا، کہا چھوڑ آؤ، کوئی کھانا نہیں، پانی نہیں، دانا نہیں، حضرت ابراہیم چھوڑ آئے۔ 13 سال اکٹھے رہنے کی اجازت نہ ملی، اور جب اجازت ملی تو کہا اب چھری اٹھاؤ اور بیٹے کی گردن پہ چلا دو۔ آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ اتنی تسلیم و رضا، ہر فیصلے پہ راضی ہونا، ہر فیصلے پہ۔ یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ 2 منٹ کے لیے تکلیف آتی ہے تو لوگ باویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، کفر بولتے ہیں۔ ہر آدمی آپ اس کو ٹٹول کے دیکھیں تو کہتا ہے سب سے تکلیف میں ہی ہوں۔ کس سولی پہ لٹکے ہوئے ہم؟ آخر کون سا معاشرے کا ایسا دکھ ہے جو صرف ہمارے پاس ہی آ گیا؟ ہر آدمی کہتا ہے مجھے نہ چھیڑنا، سب سے زیادہ غمگین میں ہی ہوں۔ بھائی بتا تو صحیح نا کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو مالک نے تجھے عطا نہیں فرمائی؟ لیکن ہماری آزمائشیں ہیں، ہمارے جملے ہیں، ہماری گفتگو ہے کہ ان سے شکوہ چھلکتا، ان سے شکایتیں ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرتی ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، ہمارے رب کو پتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے۔ اس لیے لوگ شکایت نہیں کرتے تھے، آج ہر بات پر شکایت ہے، ہر بات پر لوگ شکوہ کرتے ہیں، اور ہر بات پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز کے نافرمان بنتے ہیں۔ اور پھر سوال کیا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں موسیٰ اپنی قوم سے کہو یہ مجھ سے راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا طبقہ صوفیاء میں ایک بڑی منفرد حیثیت رکھتی ہیں، علیحدہ ایک مقام ہے، اور ان کی زندگی بتاتی ہے کہ اللہ کی معرفت اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرب صرف مرد کے لیے خاص نہیں، اگر عورت بھی توجہ کرے تو اللہ اسے بھی خزانے کھول کے عطا فرماتا ہے، اسے بھی اللہ خزانے کھول۔ حضرت رابعہ بصری اکثر نہ اولیاء اللہ کی مجالس میں جا کے بیٹھتی تھی، بیٹھتی پردے کے اندر تھی لیکن بیٹھا کرتی تھی۔ جو لوگ اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں وہ بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ گہرا معاملہ ہوتا ہے، کسی جگہ سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس کو فوری طور پر طبیعت اور نفس قبول
نہیں کرتا. لیکن جو صوفیاء ہوتے ہیں نا، سالکین طریقت، معرفت کے رستے کے مسافر، وہ چونکہ مسافر ہوتے ہیں تو انہیں جو بندہ بھی منزل کا رستہ بتاتا ہے وہ اس کی بات غور سے سنتے ہیں، اعتراضات نہیں کرتے، شکوے نہیں کرتے، بن کے نہیں بیٹھ جاتے. ہمارے زمانے میں مسافر نہیں ہیں طریقت کے. ہمارے زمانے میں یہاں مرید کامل ہیں یا پھر پیر ہیں جو مطلق العنان ہے، جن کے سامنے جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی اور کی بھی سنے، ممکن نہیں. حضرت رابعہ بصری بیٹھی تھی. حضرت سفیان ثوری بہت بڑا نام ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جب جایا کرتے تھے تو اولیاء اللہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے. بغداد میں اتنا بڑا درجہ تھا ان کا. حضرت جعفر بن سلیمان بھی بیٹھے تھے، سفیان ثوری بھی بیٹھے تھے. تو حضرت سفیان ثوری دعا مانگنے لگے. جناب رابعہ بصری پردے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، دعا مانگنے لگے، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے. دیر تک دعا مانگتے رہے تو بی بی صاحبہ، مائی صاحبہ اندر سے بول پڑی ناراض ہو کے، کہنے لگی بس کر سفیان، کیا دعا مانگ رہا ہے تو؟ کب سے میں سن رہی ہوں، بس کر. کیا ہوا، تو کیوں ناراض ہوتی ہے؟ فرمانے لگی سفیان تو نے ایک بار بھی کہا میں نے برداشت کیا، دوسری بار بھی کہا، بتائیے دعا ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. اس دعا پہ ناراض ہوگی مائی صاحبہ. کہنے لگی تو نے ایک بار بھی مانگی تو میں چپ رہی، دوسری بار بھی مانگی تو اب تو چپ ہی نہیں کر رہا، بس کر. تو حضرت سفیان کہنے لگے چل میری اصلاح کر دے. تو مائی صاحبہ کہنے لگی تو یہ تو کہہ رہا ہے یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے تو بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ پہلے اپنے نفس پر نظر ڈالنا، تو راضی ہے؟ روز نہیں مانگتا کہ 2 کروڑ چاہیے، 6 کروڑ چاہیے. انسان کا نفس روز نہیں کہتا بڑی گاڑی چاہیے، روز نہیں کہتا میرے بھی ٹھاٹ بات ہو، میں بھی بڑی گاڑی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو ہاتھ لہرا کے لیڈر بنوں. روز نہیں کہتا میرا بھی بڑا نام ہو. پہلے بتا نا تو راضی ہے؟ حضرت سفیان ثوری نے جب بات سنی تو جھگڑا نہیں کیا، بلکہ اللہ اکبر کہا اور چیخ مار کے رونے لگے. کہنے لگے رابعہ تو سچ کہتی ہے، ابھی تو میں اس منظر تک نہیں پہنچا کہ میں رب سے راضی ہو جاؤں تو میں اسے راضی کرنے چلا ہوں، تو سچ کہتی ہے. قریب ہی حضرت جعفر بن سلیمان بیٹھے تھے، وہ بی بی رابعہ کے پاس گئے. کہنے لگے مائی صاحبہ مجھے تو بتا دے آخر بندہ اللہ سے راضی ہوتا کب ہے، یہ منظر شروع کب ہوتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگی اس وقت کہ بندے کا جو حال نعمت ملنے پہ ہوتا ہے نا، جب وہی حال اس کا مصیبت آنے پہ ہو تو پھر سمجھو وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا. پھر وہ اپنے رب سے، یہاں لوگ راضی نہیں ہیں، نہ شریعت کے حکم پر راضی ہیں معاذ اللہ، نہ دین کے آنے پر راضی ہیں، نہ نفاذ شریعت پر راضی ہیں، نہ لوگ اپنے ہر معاملے میں. دیکھیں نا کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے، کئی دفعہ لوگ بات پوچھنے آتے ہیں تو دل کرتا ہے ٹانگ جھڑک دیں. طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے لوگ عالم کے پاس آ جائیں گے، طلاق کا مسئلہ پوچھنے. سوال یہ ہے کہ تو نے شادی سے پہلے کسی عالم سے رابطہ کیا تھا کہ مجھے بتائے بیوی کے حقوق کیا ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے، میں نے تو کس طرح کے حقوق میں نے ادا کرنے ہیں، شریعت مجھے کیا حکم کرتی ہے؟ پوچھا تھا کسی عالم سے؟ دین کی ضرورت پڑی تو دین کے پاس آئے، لیکن دین کو عمل کرنے کے لیے کبھی حاصل ہے؟ ضرورت پڑی تو آ گئے، حاجت ہوئی تو آ گئے، طبیعت لگی تو آ گئے. میں درجنوں بار کہہ چکا ہوں کہ جب کسی آدمی کے پاس لاکھوں روپیہ ہوتا ہے تو کسی پیر کے پاس نہیں جاتا کہ حضرت صاحب بڑے پیسے ہیں بتائیں شکر کیسے ادا کروں. لیکن جب ذرا دقت آتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں تو ہر پیر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہتا ہے کوئی تویز دے دیں. تو بتا جب تیرا دین کے ساتھ صرف تکلیف کا رشتہ، تو راضی بالرضا کب ہوگا؟ کب تو راضی ہوگا اپنے رب کے معاملات میں؟ کب تو راضی ہوگا؟ کئی دفعہ طبیعت میں تکلیف ہوتی، وہ حضرت صاحب حالات بڑے خراب ہوئے، پہلے آپ نے تعویذ دیا تھا تو صحیح ہو گیا، پھر خراب ہے میں دوبارہ آ گیا. تو دل کرتا ہے ان سے کہنے سے کہ یار ہمارے ساتھ تمہارا رشتہ خراب حالاتوں کا ہی ہے، کبھی صحیح حالاتوں میں بھی آؤ نا، بڑے خوش حالات میں بھی آؤ کہ اب حالات بڑے اچھے ہیں، ہم حاضر ہیں، کوئی حکم کریں. خدا راضی بالرضا رہنا سیکھیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہا، 10 سال، اور 10 سال میں نے حضور کے گھر میں نوکری کی. کہتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. ہمارا اپنا بچہ جو ہوتا ہے نا بیٹا، اور 10 دنوں میں شاید سینکڑوں دفعہ چھوڑ لے، یہ کیا کیا ہے وہ کیا. کہتے ہیں 10 سال حضور نے مجھے، کہتے ہیں میں نے ایک دن بڑا نقصان کر دیا، کوئی بڑی چیز مجھ سے ٹوٹ گئی، بڑا نقصان ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ مجھ پر جلال کرنے لگی، اور ان کا جلال بالکل بجا تھا، ان کا غصہ بالکل ٹھیک تھا، اس لیے کہ میں نے واقعی بڑا نقصان کیا تھا.
کہتے وہ جب جلال کرنے لگی نا تو محبوب تشریف لائے. کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیں اس نے کتنی بڑی چیز توڑ دی. تو کہتے اب میرا خیال تھا کہ یہاں سے بھی مجھے ڈانٹ پڑنی ہے اور پڑنی چاہیے بھی، اس لیے کہ میں نے آج بڑا نقصان کیا ہے. لیکن کہتے محبوب میرے قریب آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. زوجہ جلال میں تھیں تو محبوب نے کیا خوبصورت جملہ کہا، ساری سوچ ہی بدل دی. فرمانے لگے اس کو نہ ڈانٹ، اس چیز کا ٹوٹنا میرے رب کی رضا تھی تو چیز ٹوٹ گئی ہے، یہ میرے رب کی رضا تھی تو یہ چیز اب یہ غریب ہے اس کا دل نہ توڑ، وہ ٹوٹ گیا، وہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب چھوڑ، یہ میرے اللہ کی اس چیز کا اتنی دیر رہنا یہ ہمارے حق میں بہتر تھا، تو ٹوٹ گئی تو ختم. کہتے بڑا جلال تھا محبوب کی زوجہ کو. لیکن انہوں نے جب بات سنی تو پھر مصطفیٰ کریم کا گھرانہ، پھر حضور کی ازواج پاک، مومنوں کی مائیں، کہتے ہیں اسی وقت وہ بیٹھیں اور انہوں نے میری طرف بڑی شفقت کی نظروں سے دیکھا اور ان کے غصے کو میں نے پیار میں بدلتے دیکھا. بھائی یاد رکھو اللہ کی رضا. پھر اس وقت 2-4 لاکھ کے لیے لوگوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، پھر 20-25 ہزار کے لیے بلڈ پریشر اپ ڈاؤن نہیں ہوتا جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے لگتا. پھر چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے لیے سہانے روح نہیں بنتی، پھر ذرا ذرا سی بات اسے تکلیف نہیں دیتی. جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے باعث آزمائش. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا دل چاہا کہ پتہ تو کروں جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. اس کو خواب میں بتایا گیا کہ فلاں بن فلاں تیرا جنت میں پڑوسی ہے. اب یہ بڑا عابد تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار. یہ سفر کر کے اس کے پاس گیا، اس کو جا کے کہنے لگا میں تیرا مہمان نہ بن جاؤں، 2-3 دن کا بن جاؤ. کہتے میں 3 دن اس کے ساتھ رہا، میں اس سے زیادہ نوافل پڑھتا تھا، زیادہ صدقات و خیرات کرتا تھا، زیادہ عبادات کرتا تھا، وہ تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. 3 دن کے بعد میں آنے لگا تو میں نے اس کو کہا یار میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا تیرے پاس. اس نے کہا بتائیے. میں نے کہا کہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں تو کون سی ایسی عبادت کرتا ہے کہ جنت میں تو میرا پڑوسی بنے گا. لیکن تیری عبادات ریاضت میں تکبر نہیں کرتا، لیکن میں نے کوئی خاص چیز دیکھی نہیں، کوئی خاص بات ہے تو مجھے بتا دے. تو بندہ کہنے لگا کوئی خاص بات نہیں، ہاں ایک چھوٹی سی عادت ہے میرے اندر، چھوٹی سی عادت. بڑے لوگ کبھی بھی اپنی باتوں کو بڑا نہیں سمجھتے. کہ ایک چھوٹی سی عادت ہے. کہ وہ کون سی؟ تو وہ کہنے لگا اگر شدید گرمی ہو نا تو میں نے اپنے رب سے کبھی سردی نہیں مانگی، اور کبھی برف جمی ہو نا گلیوں میں تو میں نے اپنے رب سے کبھی گرمی نہیں مانگی. میں سمجھتا ہوں میرا رب مجھے دیتا ہی وہ ہے جو میرے حق میں بڑا بہتر ہوتا ہے. یہ ایک میری چھوٹی سی عادت ہے کہ کڑاکے کی دھوپ میں نے کبھی مالک سے سائے کا سوال نہیں کیا، اور اگر تیز بارش ہو رہی ہو تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، کیا بنے گا فلاں چیز کا. میں سمجھتا ہوں جو بہتر تھا اللہ نے وہی دے دیا ہے تو میں مطمئن رہتا ہوں. تو عابد نیک آدمی وہ اللہ کے ولی کہنے لگے اسے چھوٹی سی عادت نہ بتا، تیری یہ وہ عادت ہے جس کی وجہ سے رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے تیری اس عادت کی بنا پر. جب ہمارے مزاج میں یہ چیزیں آ جائیں گی نا کہ جو میرے حق میں بہتر تھا مالک نے مجھے وہ دے دیا ہے، پھر ہم ہر جگہ بیٹھنے کی تمنا نہیں کریں گے، پھر سامنے والے سے ہم حسد نہیں کریں گے، پھر ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کرے وہ مر جائے اور اس کی ہر چیز مجھے مل جائے. پھر ہمارا مزاج، پھر ہماری طبیعت یہ نہیں رہے. اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، مالک کے فیصلوں میں اپنے دل میں کوئی بوجھ محسوس نہ کریں، اپنی زندگی اللہ کے فیصلوں. دیکھیں نا جو ماں باپ اللہ نے بڑے اچھے سمجھے وہ ہمارے لیے پسند کی، وہ اللہ نے ہمارے لیے جو اس نے ہمارے حق میں بڑے، جو بہن بھائی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو بہن بھائی اس نے ہمارے حق میں بڑے اچھے سمجھے وہی بہن بھائی اس نے ہمیں عطا کیے. جس بیوی کو اس نے ہمارے گھر کے گلشن میں بہتر سمجھا اس کو لا کے اس نے ہمارے آنگن میں بٹھایا، اور جو اولاد اس نے ہمارے لیے باعث افتخار سمجھی وہ اولاد اس نے ہمیں عطا فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، پر کسی جگہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ مالک یہ کافر کیوں ہوا. اللہ کے قبضے میں ہے نا دل، پھیر سکتا ہے نا، مقلب القلوب ہے. لیکن حضرت نوح نے دعا اللہ کی رضا پر راضی رہے، اپنا مزاج بدلے، تاکہ معاشرے میں یہ جو گھٹن ہے، یہ جو ٹینشن ہے، یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو چھینا چھانی ہے، یہ جو ایک دوسرے پر لوگوں کی نظریں ترچھی ہیں، یہ ختم ہو.
समझें कि मेरे हक में जो बेहतर था मालिक ने वो चीज़ मुझे अता कर दी। मैं अक्सर कहता हूँ अपने दोस्तों को, मैं कहता हूँ मुझे ऐसे लगता है जो सबसे अच्छे माँ बाप थे वो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया, और जो सबसे बेहतरीन असातिज़ा थे ना उनका दरवाज़ा अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। और जो जिस शेख जिस पीर को अल्लाह ने सबसे ज़्यादा शान अता फरमाई उसका दरवाज़ा अल्लाह ने मुझे दिखाया। और उसके बाद इतने ताबेदार शागिर्द मैंने किसी के नहीं देखे जितने मुझे मिले, और इतने वफादार पीर भाई और मुरीद मैंने किसी के नहीं देखे जितने मुझे मिले। मैं इस बात पर, और मैं बात इसलिए नहीं कर रहा, मैं आपको दिल की गहराई से बात बता रहा हूँ कि ये उन्वाने ज़िंदगी है, ये रूह ज़िंदगी है। मैं कभी कभी बड़े नाज के साथ सजदा शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत बड़ा खुश नसीब शख्स हो। अब ये बात सिर्फ सोचने की है। 100 लोगों में से अगर उन 2 पे ही बंदा गौर करे जो नाफरमान है तो फिर जिंदगी आगे चल सकती। तो 98 पर गौर क्यों नहीं करता? तो 98 पर गौर क्यों नहीं करता? अगर किसी शख्स के साथ तेरे 20 साल गुजरे और तू सिर्फ उस एक दिन को याद रखे जिस दिन में उसने तकलीफ दी थी, तो फिर ये तेरी ज्यादती है। तो बाकी उन दिनों को क्यों नहीं याद रखता जिन दिनों में उसके तेरे साथ मोहब्बत वाला मामला फरमाया, खिदमत वाला, राजी बिर रिजा का मिजाज बनाए। ये मुसलमान के ईमान का हुस्न है, ये मुसलमान के किरदार का कमाल है, ये मुसलमान की सोच का बुलंद मेयार है, ये मुसलमान का आला मकाम है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का बेटा बीमार हो गया। बड़े प्यारे होते हैं ना बेटे। आप बड़े परेशान थे, शदीद परेशान। सहाबा कहते हैं हमने आपको बड़ी तकलीफ में देखा, कभी इस हकीम के पास, कभी उस हकीम के पास, कभी इस जगह, कभी उस जगह। कुछ दिनों के बाद बेटा इंतकाल कर गया, लेकिन कहते हैं जब हम ताज़ियत के लिए गए तो हमने उनके चेहरे पर बहुत सारी सुकून को, बहुत सारी राहत को देखा। बेटा इंतकाल कर, जब वो बीमार था तो परेशान थे, अब जब इंतकाल कर गया तो सुकून में। तो कहते हमने उनसे सवाल किया कि हुजूर उस वक्त आप परेशान थे, इंतकाल के बाद तो लोग ज्यादा परेशान होते हैं, अब आप सुकून में हैं। तो आप फरमाने लगे जब तक मेरी ड्यूटी थी मैं परेशान था, खिदमत कर रहा था, नौकरी कर रहा था। अब मैं उसे उसके पास छोड़ आया हूं जो मुझसे बहुत ज्यादा उसका ख्याल रखने वाला है, जो मुझसे कई 1000 गुना बढ़ के उस पर तवज्जो करने वाला। अब मुझे परेशानी, अब मेरा करीब मुझसे कहीं बढ़कर उसका ख्याल रखेगा, उसे सुकून देगा, उसे राहत देगा, और मैं अपने रब के फैसले पर बड़ा राजी हूँ। उसने जो बेहतर समझा उसने मेरे हक में वो फैसला। हजरत इब्ने वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मुस्तजाबुद्दावात बुजुर्ग थे, मुस्तजाबुद्दावात। हजरत अब्दुल्ला बिन साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं हज करने गया तो मैं तवाफ़े विदा करने गया। हज का आखिरी रुकन होता है, बस आता है ना फाकी हाजी तो तवाफ़े विदा करता। कहते जब मैं तवाफ़े विदा करने गया तो तवाफ़े विदा के मौके पर मैंने देखा कि जितना रश हजर अस्वद के पास है उतना ही हजरत इब्ने वकास के पास भी है। शायद समझ नहीं आई आपको मेरी बात। हजर अस्वद के पास वो बड़ा रश होता है, हर आदमी की ख्वाहिश होती है बोसा लेने की। तो जितने लोग वहां खड़े थे उतने ही लोग हजरत सैयदना इब्ने वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भी खड़े थे। तो कहते मुझे ताज्जुब हुआ। अब्दुल्ला बिन साहिब कहते मैं भी उनके पास जाके बैठ गया तो मैंने देखा कि वो नाबीना है, आंखों से नजर नहीं आता। लोग उनके पास दुआएं कराने आ रहे हैं और फरमाते मैंने अजीब हाल देखा, बीमार तरीन शख्स उनके सामने आके बैठा, हुजूर मेरे लिए दुआ कर दें। तो फरमाते उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए तो वहीं उसी वक्त मैंने देखा अल्लाह ने उस बंदे को शिफा खत्म। मैंने देखा मकरूज दुआ करा रहे हैं, बीमार बे औलाद, जो भी दुआ उनसे कराता अल्लाह उसकी हाजत को पूरा फरमा देता। हज़रत अब्दुल्ला बिन साहिब कहते हैं मैं शाम तक बैठा रहा, हर नमाज के बाद रश होता, मैं देखता रहा। फरमाते शाम हो गई, लोग दुआएं करा करा के चले गए। जब मगरिब का वक्त हुआ तो नाबीना थे, फिर भी मुझसे कहने लगे अब्दुल्ला सारी दुनिया ने दुआएं कराई है, तूने नहीं करानी? तू सुबह से बैठा है बस देखे ही जा रहा है, तूने नहीं कोई दुआ करानी? तो कहते हैं मैंने कहा हुजूर मैंने दुआ नहीं करानी, एक सवाल पूछना है। तो फरमाने लगे पूछो। तो मैंने कहा हुजूर सारा ज़माना जो दुआ कराता है और अल्लाह आपकी कबूल करता है, तो एक दुआ आप अपने लिए भी कर ले, अल्लाह आपको आंखें अता फरमा दे। मालिक जो कबूल कर रहा है तो एक कर ले अपने लिए भी। मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, ओ जिंज रखे उंज रहना है, ओ जिंज रखे जिंज रखे उंज रहना है। वाजिब नहीं जे विच शरीयत मंदा खसम लो कहना। कहने लगे
ایک دعا اپنے لیے بھی کر لیں۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو بن وقاص رو پڑے، اتنا روئے کہ ان کی ہچکی بند گئی۔ کہنے لگے نا، جب تک رب نے چاہا اس نے مجھے آنکھیں دی، اور اب اس نے بہتر سمجھا کہ میری آنکھیں نہ رہے، تو اس نے جو بہتر سمجھا میرے لیے کر دیا۔ میرا مالک میرے حال سے آگاہ ہے، اور میرے مالک کی حکمت ہے، اس نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، اور فرمایا اگر اس نے مجھے اس حال میں رکھا ہے تو میں بھی اس حال پہ بڑا ہی راضی ہوں۔ میں اپنے مالک کے دیے ہوئے اس حال پر بڑا۔ مسلمان یہ سمجھ لے، اس پیغام کو پلے کے ساتھ باندھ لے۔ اگر اس نے جلد بازی دکھانی ہے، اگر اس نے بے راہ روی کرنی ہے، اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں مداخلت کرنی ہے، پھر یہ تو ممکن ہی نہیں۔ یہ ہو سکتا اس لیے کہ اس کی لگامیں کسی اور کے پاس ہیں، اس کے فیصلوں کا اختیار کسی اور کے پاس ہے۔ اپنے آپ کو اپنے مالک رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ اپنی زندگی میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھیں، راضی ہونا سیکھیں۔ رب کریم کے فیصلوں پہ راضی ہونے کی عادت بنے گی تو ایمان مضبوط ہوگا، توکل مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہوگا، حضور کی غلامی میں پختگی آئے گی، شب و روز سکون کے ساتھ گزریں گے، زندگی اطمینان والی ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو رشک کی نظر سے دیکھیں گے۔ شرط یہ ہے کہ یہ ارادہ کر لیں، یہ ذہن بنا لیں کہ جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے عطا فرما دیا، اور جو اللہ نے مجھے نہیں نہ دیا وہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا۔ اس ارادے کو جب آپ پختہ کریں گے پھر ایمان آپ کو بڑی لذت دے گا، دین آپ کو بڑا سکون دے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا